بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 21 مئی ہے سال 2022۔ لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان سے 24 گھنٹے قبل ہی طبل جنگ بج چکا ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کس مقدمے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے، جب تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ کارکنان اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپریشن بنی گالا کیسے ناکام ہوا، کیوں ہوا؟ آئی جی اسلام آباد کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ کون سے صحافی آئندہ نشانے پر ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور کس طریقے سے اب شہر اقتدار میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کی امپورٹڈ حکومت اور اس کے اتحادی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ادارے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور وہ ہمارا راستہ روکیں گے تو ہم اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کیوں ہوئی، یہ تو ایک بڑی ہی دلچسپ سٹوری ہے جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن اینکر ارشد شریف کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن آج آغاز ہوا۔ عالمگیر خان جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے، فکسٹ کے وہ چیئرمین ہیں، ان کے خلاف جو سندھ کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں چونکہ اس وقت جو سندھ سرکار ہے، جو انسانی حقوق کی بڑی علمبردار بنتی تھی، محسن داوڑ آج کل علی وزیر کی گرفتاری کا بھی ذکر نہیں کر رہے، چونکہ حکومت اپنی ہے۔ حیدرآباد کے اندر ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کراچی کے اندر جو ہے عالمگیر خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ پولیس جو ہے اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے رکھوں تو یہ جو عالمگیر خان ہے، یہ سرکاری مدعیت کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا ہے، تھانہ جو گلشن اقبال ہے وہاں پر کراچی کے اندر۔ اور الزام یہ ہے کہ مملکت پاکستان اور حساس اداروں کے خلاف بات کرنے پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور اس درخواست کے متن میں کہا گیا ہے، ایف آئی آر کے متن میں، کہ دانستہ طور پر حساس اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی کردار کشی اور تضحیک، لوگوں میں انتشار اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اداروں کے افسران و جوانوں میں بددلی، بے یقینی اور جو مایوسی ہے وہ پھیلانا مقصود ہے۔ ایف آئی آر میں اداروں کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا بھی شامل ہے۔ مدعی ایس ایچ او نے کہا کہ میں گلشن اقبال ایرو کلب گراؤنڈ کے قریب گشت پر تھا کہ اسی دوران گراؤنڈ کی دیواروں پر مختلف عبارتیں تحریر کی گئی تھی۔ مدعی مقدمہ اشرف جوگی کا کہنا ہے کہ ایک پلڑے میں پاکستان کا نقشہ اور دوسرے میں ڈالروں کی گڈی بنائی گئی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور 5 تصاویر بھی جاری ہوئیں، موصول ہوئیں، اور اس سے ایک تاثر جیسے امپورٹڈ حکومت، امریکہ، ڈالر، یہ چیزیں جو چلتی رہی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک مقدمہ جو ہے عالمگیر خان پر قائم کیا گیا۔ دوسری طرف ارشد شریف کے خلاف حیدرآباد میں مقدمہ درج ہوا ہے، جس پر اے آر وائی کے علاوہ اس وقت پی ایف یو جے اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ اب یہ بھی یہاں پر ایک پروگرام کا بہانہ بنایا گیا ہے، لیکن اصل ارشد شریف کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ایک تو امپورٹڈ رجیم چینج کا جو یہ پورا ایک منصوبہ ہے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ پھر وہ عمران خان کی حامی صحافی ہیں، تو اس وقت جو امپورٹڈ حکومت کے صحافی ہیں اور جس طرح فہد حسین جیسے بندے کو نوکر رکھا گیا ہے، تو اب لازمی طور پر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بانمتی کا کنبہ ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں جو اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اب ان کی زبانیں بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر ارشد شریف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو درخواست گزار ہے طیب حسین ولد منظور حسین، قوم بھٹی، سکنہ، مکان نمبر 24، اور یہ حیدرآباد کا رہائشی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ مقدمہ نمبر 86/2022 ہے، سیکشن لطیف آباد، ضلع حیدرآباد، اور یہ 20 تاریخ کو کل مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فریاد ہے کہ میں بالا پتہ پر رہتا ہوں اور ایک محب وطن پاکستانی شہری ہوں، جیسا کہ مورخہ 20/5/2022 کو بوقت 10 بجے میں اپنے دوست ہمراہ ایک حمزہ اور دوسرا وحید خان کے ساتھ ایک ہوٹل پر تھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا ایک پروگرام یوٹیوب پر
ARY کے اینکر ارشد شریف نے پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف سوال و جواب کی نشست کے دوران میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر پاک فوج اور ریاستی اداروں میں نفرت پھیلانے جیسی باتیں کی اور نفرت پھیلانے والا ماحول پیدا کیا اور اداروں کی عزت و آبرو کو مجروح کیا. اور میں ایک محب وطن شہری ہوں، لہذا مقدمہ درج کیا جائے. اور یہ ایک پوری جو رپورٹ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نمبر 2 یہ جو ہے یہاں حیدرآباد کے اندر ان کو آگے یہ بھیجی گئی ہے اور پوری ڈیٹیل اس کے اندر آ گئی ہے. تو اینکر ارشد شریف کے بعد اب اینکر عمران ریاض خان، معید پیرزادہ، صدیق جان اور کچھ اور لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آئندہ دنوں کے اندر عمران خان کی جو حمایت ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی حمایت تو نہیں ہے، امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے یہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہے اس کی مخالفت کے اندر ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور کوئی بھی بہانہ جب بنانا ہوتا ہے، گرفتاری ہونی ہوتی ہے تو کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے. دوسری طرف خود نون لیگ کی ایک عام صحافی جن کی بڑی معلومات ہے اور خاص طور پر شہباز شریف کے حوالے سے ان کی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ غریدہ فاروقی، رات کو آپ کو علم ہے بنی گالہ پر پولیس نے ریڈ کیا، سرچ آپریشن کا اس کو نام دیا گیا مبینہ طور پر، اور وہاں پر سرچ آپریشن کم، لیکن PTI کے لوگ جو ہے وہ آگے سے جو نوجوان ہیں انہوں نے ریزسٹ کیا، اور اس دوران ویڈیوز بھی اوپن ہو گئی، سوشل میڈیا پر کمپین چلی. IG چونکہ احسن یونس تھے، اور اس دوران جو ہے اب وہ کہتے ہیں یہاں چونکہ عمران خان کل ملتان سے انہیں کچھ ایسی اطلاعات مل گئی تھی کہ ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور میں نے رات کو ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہترین حکمت عملی انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. ملتان سے سیدھے وہ پشاور پہنچے ہیں، اور پشاور کے اندر ایک الزام تو ویسے ہی ہوا کے اندر لگایا جا رہا ہے کہ شاید جنرل فیض حمید سے وہ مشورہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں چونکہ وہاں وہ محفوظ ہے تو اس حوالے سے ان کی گرفتاری کا پلان بھی رات کو بنایا گیا تھا. اور یہ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ گزشتہ رات عمران خان کی گرفتاری کی بھی تیاری تھی. شیریں مداری کے بعد PTI کی مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. عمران خان تاحال پشاور میں موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اپنی عام لیڈر کی گرفتاری کے بعد کیا عمران خان فوراً اسلام آباد پہنچتے ہیں اور اپنے گرفتار رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتے ہیں. یہ کتنی پاگل اور دودھ پیتی جیسے وہ ہوتے ہیں بچے، بچکانہ حرکت کرتے ہیں. بہرحال یعنی وہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کو بھی گزشتہ رات گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا جو یہاں پر ناکام ہوا ہے. اب اس کو مکافات عمل کا نام دیں گے. کتنے لوگ ہیں. اب جو شیریں مداری کی گرفتاری ہے یہ میں آپ کے سامنے بڑی عام چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے آپ ذرا سنیے کہ یہ مقدمہ کیا ہے. پہلے تو بتا دوں کہ شیریں مداری چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسی ٹویٹس کر رہی تھی، DGISPR کو مخاطب کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لے رہی تھی، ان کو چیلنج کر رہی تھی. تو لہذا بعد اس وقت ایسے لگتا ہے کہ اس پوری کارروائی کے پیچھے مبینہ طور پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ واضح دکھائی دے رہا ہے. اب جو مقدمہ ہے یہ شیریں مداری کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. یعنی ایک ایسے کیس کے اندر آپ کیس بناتے ہیں جب کوئی نہیں ملتا آپ کو اور ایلیگیشن، تو اس کی پیدائش سے پہلے کا ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے. اب یہاں پر جو گرفتاری ہوئی وہ بتایا گیا، ان کی بیٹی ایمان مزاری کہتی ہیں کہ میری والدہ پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے گیا، ویگو ڈالا تھا یا دوسری گاڑی تھی وہاں پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ ہم اینٹی کرپشن پنجاب لاہور کے ونگ کے نمائندے ہیں اور DG خان کے اندر ان کے خلاف مقدمہ ہے. اب مقدمہ کیا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں سابق وفاقی وزیر شیریں مداری کو سرکاری اراضی کا ریکارڈ غائب کرنے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. ذرائع اینٹی کرپشن، یہ میڈیا اس وقت چلا رہا ہے. شیریں مداری کے خلاف مقدمہ 1.5 ماہ قبل اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں درج کیا گیا تھا. 1.5 مہینے پہلے یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اور وقوع کیا ہے؟ شیریں مداری کے والد عاشق مداری پر الزام تھا، یعنی والد پر الزام تھا یہ ان کے پہلے سے کہ انہوں نے اپنی ہزاروں کنال اراضی بچانے کے لیے محکمہ مال کا ریکارڈ غائب کر دیا تھا. کچھ عرصہ قبل اینٹی کرپشن نے 51 سال کے بعد شیریں مداری کے والد عاشق مداری کی اراضی کی جمع بندی تلاش کی تھی. شیریں مداری کے والد نے محکمہ مال کے ملازمین کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر ریکارڈ غائب کر دیا تھا. اب اینٹی کرپشن کے سابق ڈائریکٹر جنرل رائے منظور ناصر نے محکمہ مال کا ریکارڈ تلاش کر کے مقدمہ درج کروایا تھا. شیریں مداری اپنے والد کی اراضی کی مالک تھی جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ درج کیا گیا. اب دیکھیں
جب آپ کے کسی کے خلاف آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ کیسی کیسی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے آپ سیدھا سیدھا مقدمہ درج کرتے تھے کہ یہ مسلح افواج کو بدنام کر رہی ہیں اور الزامات لگا رہی ہیں اور یہ مسلسل ٹارگٹ ہو رہا ہے، لہذا ان کے خلاف یہ جیسے عالمگیر خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے یا ارشد شریف کے خلاف، اور آج تقریباً جتنے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے بیسیکلی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر لگتا ہے کہ جو ادارے ہیں انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا ہے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹلی امپیکٹ ہوگا بہت ساری ابھی آگے ویڈیوز کے اندر اب یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت اس کے اندر عام انکشافات بھی ہیں. اب خود حامد میر جیسا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مداری پر مقدمہ ان کی پیدائش سے پہلے کا مقدمہ ہے، اور جو لوگ عمران خان کے مخالف ہیں انہوں نے بھی ڈاکٹر شیریں مداری کے خلاف کارروائی سے روکا. ایک ایم پی اے جو منحرف ہے جس نے حمزہ شہباز کو ووٹ بھی دیا ہے اس نے بھی مشورہ دیا تھا کہ شیریں مداری کے خلاف کارروائی میرٹ پر نہیں بنتی. یہ حامد میر نون لیگی صحافی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے. اب شیریں مداری جو ہے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے میں اس کے اندر اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو انہوں نے پچھلے دنوں سے ٹویٹس کرنے شروع کیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور فوج کو سیدھا مخاطب کیا، جنرل باجوہ اور آپریشن رجیم چینج، امریکی مبینہ سازش، یہاں پاکستان میں ان کی سہولت کاری اور ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اندر اس وقت ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے اور جو خونی لبرل آنٹی ہیں ان کا طرز عمل تو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک تھریڈ ان کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شیریں مداری جو ہے ان کو گرفتار کرنا کتنا ضروری تھا. اب عمران خان کی گرفتاری تو شاید مشکل ہوگی لیکن کچھ اور گرفتاریاں یقینی ہیں، اور کل جب لانگ مارچ کا اعلان ہوگا تو اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں اور بڑھیں گی، اور حالات اسلام آباد کی اس وقت بڑے کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. مختلف علاقوں سے اسلام آباد کے لیے کارکنان جو ہے وہ داخل ہونا اور آنا جانا شروع ہو گیا ہے، کچھ ہدایات بھی دی جا رہی ہیں. شیریں مداری کہتی ہیں کہ چنانچہ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کا جواب ہی کیا تھا، پاکستان کو عدم استحکام کی نظر کرنے اور وبا کے باعث عالمی سطح پر پھیلے اقتصادی فساد کے ماحول میں نہایت محنت سے مستحکم کی گئی معیشت برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ حقائق سوچ و فکر کے متقاضی ہیں. جناب جواب بالکل واضح ہے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں اڈوں کا مطالبہ امریکہ کا تھا، حزب مخالف خوفزدہ تھی کہ معاشی استحکام خصوصاً سماجی بہبود کے ہمارے منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگیں گے تو پی ٹی آئی کی کارکردگی کی بنیاد پر بڑی اکثریت مل سکتی ہے. عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی پر امریکی عذرخواہوں کی برہمی ایک اور وجہ تھی. ہماری صفوں میں موجود بھارت نواز اپنی جگہ ناراض تھے. ایوان سے باہر رہ جانے والے سیاستدان شدت انتقام میں جل رہے تھے. جل رہی تھی، یعنی یہ مریم کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے لوگوں کی بڑی انائیں بھی ایک سبب تھی، اور یہ 14 گھنٹے پہلے ان کا یہ ٹویٹ ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ان کی یہ گرفتاری ہو جاتی ہے، اور پچھلے چند دنوں سے اسی طرح کی چیزیں وہ بیان کر رہی تھی. چھوٹے لوگوں کی بڑی انائیں بھی ایک سبب تھی. سازش جون 21 میں رچائی گئی جبکہ دورہ روس تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا. واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ 7 جون کو امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بیان دیتا ہے کہ امریکی اڈوں کے حصول کے لیے عساکر کے ساتھ تعمیری بات چیت کر رہا ہے، یعنی پاکستانی فوج کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اڈوں کے حوالے سے. 19 جون کو عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں، پلس کابینہ میں بھی یہی موقف اپناتی ہے حکومت. بعض طاقتور ترین آوازوں سمیت پاکستان میں امریکی عذرخواہوں کی برداشت جواب دیتی ہے. مخالفین تاریخ سائے ٹٹولتے اور اپنے لیے موقع کھوجتے ہیں، کڑیاں جڑنے لگتی ہیں. زرداری رنگ برنگے مخالف سیاسی سیاستدان جو حقیقتاً مجرموں کا ٹولہ ہے جمع کرتا ہے. شہباز شریف کو ان کا سرغنہ مقرر کیا جاتا ہے. اسی اثناء میں مختلف شہروں میں سفارتکار حرکت میں آتے ہیں. 14 اکتوبر کو امریکی ناظمت الامور بھاگی بھاگی لاہور پہنچتی ہے اور مریم اور شہباز سے الگ الگ ملاقاتیں کرتی ہے. وہ پنڈی میں کئی ملاقاتیں کرتی ہیں، تصاویر اخبارات میں موجود ہیں. اکتوبر کے آخر میں CNN خبر دیتا ہے کہ کیسے اڈوں کے معاملے پر امریکہ اور پاکستان کے مابین جاری بات چیت نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہوا چاہتی ہے.
اس پر پاکستان کی عسکری اور خفیہ حلقوں سے کوئی تردید سامنے نہیں آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پی ایم یا ان کی حکومت دو ٹوک انداز میں ایبسلوٹلی ناٹ کہہ چکے تھے تو یہ مذاکرات جاری رکھنے کا اختیار کیسے حاصل تھا؟ اب سازش کا آغاز ہو چکا تھا۔ جہاز کے سراغ کی دستیاب جدید سہولیات کے ذریعے فروری اور مارچ 22 میں کئی دوروں پر معلومات جمع کی گئی، مگر تفصیلات کا ابھی وقت نہیں۔ بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ ایک موقع پر جلد بازی میں کیے گئے ایک دورے کے دوران میں 4 ساتھیوں کو ویزا مل سکا، کیونکہ شینجن 2 ہفتوں کا وقت لیتا ہے۔ 7 مارچ 2022 کو ڈیوڈ لو والی بدنام زمانہ ملاقات ہوئی اور خفیہ مراسلہ آیا۔ دفتر خارجہ نے چند روز تک اسے وزیر خارجہ سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ انہیں اس کی خبر مل گئی اور انہوں نے حکام کی سرزنش کی۔ 8 مارچ کو آگے انہوں نے پوری وہ کارروائی لکھی ہے، لیکن اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ یہ آپریشن رجیم چینج اول سے لے کر اختتام یعنی ابتدا سے اختتام تک شیری مداری نے کیسے اس کو بیان کیا ہے، یہ اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل رکھوں گا، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔